1000 من گوشت کھوتے کا، گدھے کا 1000 من گوشت پکڑا گیا راولپنڈی میں. وہ سپلائی ہو رہا تھا بڑے ہوٹلوں کو، 5 اسٹار ہوٹل ہے جی، جہاں کھانا کھانے کا بل 50-50 ہزار روپیہ دے کے اٹھتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں جو مسجد میں جمعے والے دن 10 روپے کا پرانا نوٹ نکال کے چندہ ڈالتے. وہ گدھا کھانے کے لیے 50-50 ہزار کا بل 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اور بڑا فخر کرتے ہیں، بڑے شوق سے آ کے بتاتے ہیں آج پی سی میں کھا کے آئے، آج ہلٹن میں کھانا کھا کے آئے، آج فلاں جگہ کھانا کھا کے. یہ کھوتے دے گوشت پھڑن تے چھاپا میں نہیں ماریا، چھاپا بھی حکومت نہیں ماریا. اور چھاپا کیسے مارتے ہیں؟ چھاپا اس وقت مارتے ہیں جب ایک افسر اکیلا ہی حرام مال کھائی جا رہا ہو، دوسرے محکمے کو نہ دے، وہ محکمے والا چھاپا مروا دیتا. کیوں جی؟ اگر آپس میں ہاتھ ملے رہے تو پھر چھاپا بھی نہیں پڑتا. چھاپا اس وقت پڑتا ہے جب ایک اکیلا مال کھا رہا ہو، تگڑا مال کھا رہا ہو. اب آپ ان دنوں بھگت رہے ہیں سارے. 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے عوام کو شوگر میں. شوگر پہلے باہر بھیجی امپورٹ کی، کہا یہاں شوگر وافر مقدار میں موجود ہے، باہر بھیجنی پڑے گی. پہلے باہر بھیجی، پھر منگوائی. باہر بھیجنے میں بھی ٹیکہ لگایا اور منگوانے میں بھی ٹیکہ لگایا. اور اب ان کے اپنے معیشت دانوں نے حساب لگا کے بتایا کہ 300 ارب روپے کا ٹیکہ قوم کو لگا ہے. کس کو؟ تو یہ جو افسر، جو آڈیٹر بولا ہے، اگر اس کو حصہ مل جاتا تو یہ بھی نہ بولتا. وہ بولا 150 سے چینی 200 سوا 200 پہ چلی گئی، ابھی 250 پہ جائے گی. 300 ارب روپیہ. کچھ بندے پھر غصہ بھی کر جاتے ہیں نا، کوئی رشتہ داریاں ہیں، کوئی تعلقات ہیں. 300 ارب شوگر مافیا نے ٹیکہ لگایا. اور شوگر کی سب سے زیادہ ملیں کس کی ہیں؟ زرداری کی. کس کی؟ اونچی بول رہے ہیں. اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ذمہ دار ہوں. دوسرے نمبر پہ جہانگیر ترین کی، اور تیسرے نمبر پہ نواز شریف کمپنی کی. تو یہ 300 ارب روپے کا ٹیکہ کس نے لگایا؟ خود حکمرانوں. کیوں جی؟ قوم زور لگا بیٹھی، احتجاج کر کر کے، خودکشیاں کر کے، جلوس نکال کے کہ خدا رسول کا واسطہ بجلی سستی کر دو. مانے کرتے ہیں، جب کبھی کرتے ہیں نا. 75 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کی جا رہی، اور وہ بجلی جو 10 روپے یونٹ سے اٹھا کے 75 روپے پہ لے جائی گئی ہے، وہ 75 پیسے سستی کر کے قوم پہ احسان چڑھایا جاتا. اور خود جو ٹیکے لگا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیکے نہیں. نگران حکومت 3 مہینے کے لیے آئی تھی، اور بلوچستان سے ایک بیوقوف سا بندہ پکڑا، کاکڑ وزیر اعظم بنا دیا اس نے. اور ایک وزیر اعلیٰ تھا جو آج کل وزیر داخلہ ہے، انہوں نے مل کے گندم کا ٹیکہ لگایا، گندم منگوائی باہر سے. اپنا کسان سڑکوں پہ کھجل خراب ہوتا رہا، روتا رہا کہ میں تباہ ہو گیا، میری گندم خرید لو. اس کو کہا ہمارے پاس بہت زیادہ گندم ہے. اس سے نہیں خریدی، اس کو رسوا کیا، اس بیچارے کا گھر ستیہ ناش کر دیا. گندم منگوائی باہر سے، اس لیے کہ باہر سے آنے والی گندم پہ اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا. اور وہ ٹیکہ کس کو لگتا ہے؟ قوم کو. کیوں جی؟ اور قوم اتنی بولی ہے،
وہ پھر بھی کہتے ہیں نا حضرت صاحب میں نون لیگ دا نون لیگ نو کچھ نہ کیا کروں، میں پی ٹی آئی دا پی ٹی آئی نو کچھ نہ کیا کروں، میں پیپل پارٹی دا پیپل پارٹی نو کچھ نہ کیا کروں۔ ایسی قوم مر جانے کے قابل ہے، زندہ رہنے کے نہیں۔ جن کے ضمیر مر جائیں، جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں، جو ظلم کو ظلم نہ کہہ سکیں، جو جھوٹ کو جھوٹ نہ کہہ سکیں، جو غلط کو غلط نہ کہہ سکیں، حضور نے فرمایا ان کو پکڑا جائے گا گردنوں سے اور قیامت والے دن ظالم کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں جس کا ظلم دیکھ کے اس کو ظالم بھی نہیں کہیں گے، خاموش رہیں گے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ اس قوم کو کیا ہو گیا، تو پتہ لگتا ہے، خبر آ جاتی ہے سرکاری ذرائع سے کہ کھوتے دا گوشت کھاندے نے۔ کیا پتہ ہمیں کیا کیا کھلایا جا رہا، ہم تو کہتے ہیں جی کباب کھا رہے ہیں، ٹکا ٹک کھا رہے ہیں، ٹکا ٹک سامنے ہمارے بن رہے، وہ کس چیز کے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا۔ حرام ہماری ہڈیوں میں رچ بس گیا ہے، پیسہ آنا چاہیے، حرام ہو حلال ہو کوئی پرواہ نہیں، ناجائز ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو حرام کھلا رہے ہیں، ملاوٹ والا۔ کسی سے آپ بڑے اعتبار والے آدمی سے بھی بچوں کے لیے دودھ لے لیں، کوئی امید ہے کہ خالص مل جائے گا؟ کسی دکان سے لے لیں، سامنے بنا رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے حرام ملا رہے ہیں، اس میں پاؤڈر ملا رہے ہیں، گند ملا رہے ہیں، اور کھلا کس کو رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بیماریوں کی شرح اگر کبھی آپ نے دیکھنی ہے تو اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، چلڈرن ہاسپٹل میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب گندی خوراک دیں گے، دودھ ملاوٹ شدہ دیں گے، ہر شے ملاوٹ شدہ دیں گے، تو پھر بیماریاں ہی بیماریاں، اور کیا آنا۔ جو بیچنے والا تاجر ہے، حرام بیچ کے حرام کما کے، پھر حاجی صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، حاجی صاحب عمرے پہ جانے کے لیے محفل نعت کروا رہے ہیں، نعت خانوں پہ نوٹ پہ 10-10 والی تھدی پکڑی، اور 10-10 والی تھدی میں کتنے پیسے ہیں؟ 1000 روپے ہے نا، 1000 روپے ویسے پیش کر دو، کیوں جی؟ 10-10 روپے کی نمائش، حاجی صاحب کھڑے ہو کے، لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی نعت خواہ کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی بھی پیسے والے مل جاتے ہیں نا، پیشہ ور وائز بھی مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب دے نال دا تے عاشق رسول ہی کو نہیں، ہر سال عمرے سے جاندے ہیں۔ حرام کھلا کے قوم کو، گدے کا گوشت کھلا کے، حرام کھلا کے، حرام کما کے، اللہ کی بارگاہ میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسا ایک نہیں، ایسے ہزاروں حاجیوں پہ جب وہ حرم کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی، لا لبیک ولا سعدی، تیری کوئی لبیک نہیں ہے۔ تو حرام مال کا لباس پہن کے آیا، حرام لقمہ کھا کے آیا۔ اللہ طیب اور پاک حلال چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔